السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ واولیاء طریقتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، در خواجہ گویا در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے، در مصطفیٰ ہی دیار خدا ہے، بنی اس کی بگڑی ٹلی اس کی مشکل، بنی اس کی بگڑی ٹلی اس کی مشکل، تیرے آستاں پہ جو حاضر ہوا ہے، تیرے آستاں پہ جو حاضر ہوا ہے، اور سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر اے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دے، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دے، اور غریب آئے ہیں تیرے در پر غریب نواز، غریب آئے ہیں تیرے در پر غریب نواز، کرو غریب نوازی کہ تم بڑے غریب نواز، کرو غریب نوازی کہ تم بڑے غریب نواز، اور تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آ کے یہاں ہو گئے غریب نواز، غریب آ کے یہاں ہو گئے غریب نواز۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا مہینہ، اور آج کی تاریخ 6 رجب المرجب، یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ تقریباً 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، مسلمان اس چھٹی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، کیونکہ آج ہی کی تاریخ میں عطا رسول، نائب رسول، وارث رسول، اولاد رسول، خواجہ خواجگاں، مطلع عارفاں، قبلہ چشتیاں،
سید السادات، فخر الموجودات، حضرت سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجبیری رضی اللہ تعالی عنہ کا شان و اہتمام کے ساتھ عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اور اللہ والے جس تاریخ کو وفات فرماتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوتا ہے، اس تاریخ کو ادباً عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ ہی کی تبلیغ سے اور آپ ہی کی کوششوں سے اس ہند کی سرزمین پر اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ یوں تو روایتوں سے اور تواریخ سے، ہسٹری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے صحابہ، بہت سے تابعین، بہت سے اولیاء اللہ تشریف لائے اور مختلف علاقوں میں انہوں نے تبلیغ کا کام سر انجام دیا، لیکن وہ تبلیغ ایک محدود حد تک رہے۔ اور جب خواجہ تشریف لائے تو آپ کی انتھک کوشش اور آپ کی سعی جمیلہ سے اس ہند کی سرزمین پر چپے چپے میں لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند ہو رہی، اور ایک تنے تنہا ذات، ایک ہی ذات، اور آپ کی پیدائش 537 یعنی 37 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 627 ہجری میں آپ نے پردہ فرمایا، یعنی تقریباً 90 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ اس 90 سال کی عمر مبارک میں 14-15 سال تو بچپنے کا آپ کا اپنے علاقے اور اپنے آبائی وطن سنجر میں آپ نے گزارا، اور اس کے بعد پھر آپ بخارا اور سمرقند تشریف لے گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علوم ظاہرہ میں آپ نے کمال حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر آپ باطن کی تشنگی کو، روحانیت کی تشنگی کو بجھانے کے لیے آپ ہارون کی سرزمین پر، جس کا اصل ہرون ہے لیکن استعمال ہوتے ہوتے اسے ہارون کہا جانے لگا، وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی، ان کے مرید ہوئے۔ یہ کس صدی کی بات ہے؟ 6ویں صدی کی بات ہے، اور ابھی 15ویں صدی چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیری مریدی یہ نئی چیز ہے، تواریخ کا مطالعہ کرو آپ کو پتا چلے گا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت مولائے کائنات کے دور سے چل رہا ہے، اور اس کی اصل ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، اور اس بیعت اور مرید ہونے کی اصل قرآن پاک سے ملتی ہے۔ حضور کے ہاتھ پر بھی صحابہ نے بیعت کی،
اب ہر بیعت الگ الگ ہوا کرتی تھی. کوئی بیعت اسلام ہوتی تھی، کوئی بیعت جہاد ہوتی تھی، کوئی بیعت توبہ ہوتی تھی، کوئی بیعت سلطنت ہوتی تھی. حاکم کے ہاتھ پر، سلطان اسلام کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، وہ بیعت سلطنت ہوتی تھی جسے ووٹ کہا جاتا ہے. اور یہ جو بیعت ہے جو مشائخ کرام، اولیاء کرام کے ہاتھ پر مریدین کرتے ہیں، تو یہ بیعت توبہ ہے، بیعت استغفار ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. یہ حکم ہے خدا کا. لیکن اگر درمیان میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو وسیلہ بنائے اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کے صدقے اور وسیلے سے مقبول ہوتی ہے. اور وہ کنیکشن اور وہ تعلق اس مرید کا اپنے پیر سے مل جاتا ہے، اور اس پیر کامل اور مرشد کامل اور شیخ پر جو تجلیات سلسلے کی اس کے دل پر پڑتی ہے، اگر مرید کا قبلہ درست ہو تو وہی تجلی اس مرید کے آئینے دل پر پڑتی ہے. تو حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور آپ خود فرماتے ہیں میں نے کئی سالوں تک پیر و مرشد کی خدمت کی. جب آپ تشریف لے جاتے تو ہر چیز آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں اپنے ساتھ، اپنے کاندھے پر لاد کر ساتھ میں چلتا. یہ ادب و احترام. اور پھر پیر بھی ایسے، سبحان اللہ، پیر بھی کامل اور مرید بھی کامل، کہ جیسے ہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود فرماتے کہ میں بغداد کی مسجد میں حاضر ہوا اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی موجود تھے، ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی. آپ نے کچھ چلا کرنے کا ارشاد فرمایا کہ یہ چیز پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، نفل نماز پڑھو، مجاہدہ کرو. اس کے بعد پھر فرمایا قریب آؤ. اب کہا اے معین الدین آسمان کی طرف سر اٹھاؤ، بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت عرش اعظم تک دیکھتا ہوں. کہا معین الدین اب نیچے نظر کرو، کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا تحت الثری تک دیکھتا ہوں. کہا اب بھی تھوڑا کامل ہونا باقی ہے، جاؤ 2 رات اور مجاہدہ کر. اب غور فرمائیں، ہم تو چند چیزیں مل جاتی ہیں تو اس پر پھولے نہیں سماتے، لیکن وہاں معاملہ یہ ہے کہ کہا اور مجاہدہ کرو اور ریاضت کرو. اور اس کے بعد پھر بلایا اور کہا اے معین الدین اب ادھر قریب آؤ اور میری آنکھیں بند کرو. اور فرمایا اب آنکھیں کھولو اور 2 انگلی ایسی رکھی اور کہا اب ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضرت 18,000 عالم نظر آتے ہیں. کہا جاؤ اب کامل ہوگا. وہاں کہا وہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، وہ اینٹ لے کے آؤ. جیسے وہ اینٹ کو ہاتھ لگایا سونے کی ہو گئی. کہا اب اس کو لے جاؤ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دو. اور اس کے بعد بھی آپ پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر پیر مجھے لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور وہاں پیر کے ساتھ مرید نے طواف کیا. پیر بھی کامل، مرید بھی کامل. پیر بھی معرفت الہی میں کمال والا اور مرید بھی معرفت الہی میں کمال والا. طواف مکمل ہوا، حج مکمل ہوا، اور کہا اپنے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا
اور اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز سے عرض کیا، اے اللہ میں اپنے معین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ کہا قبولیت کی سند، قبولیت مل گئی، اب چلو سند حاصل کرنے کے لیے، اب اس پر مہر ثبت کرنے کے لیے اب حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روضہ رسول کے سامنے آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ معین الدین سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آواز آئی، وعلیکہ السلام یا قطب البر والبحر۔ کہا معین الدین اب تم مقبول ہو گئے، تمہیں سند مل گئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، زہد و ورع میں زندگی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ آج ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور غریب نواز نے کیا کیا۔ حضرت خواجہ اجمیر نے آپ پر کبھی کیفیت طاری ہوتی تو آپ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ کیفیت میں آپ ایسے محو مستغرق رہتے کہ کچھ آپ کو سجھائی نہ دیتا، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، آذان ہوتی، آپ اپنی کیفیت سے باہر تشریف لے آتے اور فوراً نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے غریب نواز۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا، ان پر سب کچھ قربان کرنے والے، لیکن ہم اس عمل سے اتنے پیچھے چلے گئے، نماز کے معاملے میں اتنے پیچھے چلے گئے، الا ماشاءاللہ اکثریت، زیادہ تر عقیدت مندوں کی، غریب نواز کے عقیدت مندوں کی حالت یہ ہو گئی کہ نماز کا کوئی خیال نہیں، اور جو عقیدت نہیں رکھتے، جو باطل ہے، جن کے عقائد باطل ہے، جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے، ائمہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ بدعقیدے، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ نماز میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، عمل میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اور ہم عمل میں خاص طور سے نماز میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھے، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اس کے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ تو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے وہ ہے نماز۔ کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، وہ غیروں کو سجدہ کرتا ہے، اور مسلمان نماز میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی اولیاء کاملین کی تواریخ اٹھاؤ، آپ حضرت غریب نواز کی سیرت کو پڑھو، حضرت قطب الاقطاب کی سیرت کو پڑھو، حضرت خواجہ نظام الدین کی سیرت کو پڑھو، حضرت بابا فرید الدین کی سیرت کو پڑھو، حضرت ثابت کلیری کی سیرت کو پڑھو، حضرت علاء الحق کی سیرت کو پڑھو، حضرت مخدوم اشرف کی سیرت کو پڑھو، حضرت سید آل رسول کی سیرت کو پڑھو۔ آپ کسی بھی سلسلے کے اکابرین بزرگوں کی جب سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے وہ عمل پر، اور عمل میں نماز پر۔ ان کی زندگی سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نماز
ہر حال میں مسلمان کو ادا کرنی ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ دین پر استقامت، دین پر مضبوطی، کیسے کیسے حالات آئے، آپ کو مدینہ منورہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حکم دیا کہ معین الدین تم ہندوستان جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو، اور آپ نے پورا نقشہ اسے ملاحظہ فرمایا کہ ہندوستان کہاں ہے، اور اجمیر معلیٰ میں جا کر تمہیں اس کو اپنا مسکن بنانا ہے۔ یہ 800 سال 850 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں اتنی سواریاں بھی نہیں تھی، اتنی آرائش نہیں تھی، جنگلوں و بیابان میں کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ، چوروں کا خطرہ، جنگلی جانوروں کا خطرہ، پانی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے۔ آج تو بندہ ہزاروں کلومیٹر چلے جائے، ہر طرح کی سہولت ہے، پھر بھی بندہ سفر میں تھک جاتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ اس زمانے میں غریب نواز نے جب سفر کیا ہوگا تو کتنی مشقتیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، کس لیے کیا ضرورت تھی؟ آپ بھائی کون اپنا وطن چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خانوادے کے چشم و چراغ تھے کہ جس خانوادے میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ پورا خاندان علم و عمل کا خاندان تھا، اور جس بستی کے اندر، جس گاؤں سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، ہسٹری بتاتی ہے کہ پورے گاؤں کے اندر، ہر گھر کے اندر علم و عمل والے موجود تھے، اور وہ ایسے علم و عمل والے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، ہر ایک تہجد گزار ہوتا۔ ہم غور فرمائیں، اس گھرانے میں آپ کی پیدائش، اور بچپن ہی سے آپ کے دل کے اندر غریب پروری کا جذبہ تھا۔ آپ محتاجوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے، اور آج بھی آپ کا دربار گواہ ہے کہ جو بھی محتاج اور سائل وہاں پہنچتا ہے آپ اسے عطا فرماتے ہیں، اور آپ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے حسینی سید ہے، والد محترم کی طرف سے، اور اپنی والد محترمہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہے، یعنی حسینی رنگ بھی ہے، حسنی رنگ بھی ہے، فاطمی رنگ بھی ہے۔ اور پھر علم کا جوہر، علم کا کمال، کہ جب آپ نے علوم ظاہرہ حاصل کر لیا تو بڑے بڑے علماء علم کی تشنگی بجھانے کے لیے آپ کی طرف رجوع فرماتے، اور پھر روحانیت کا جب آپ نے سفر فرمایا تو روحانیت میں وہ کمال حاصل کیا کہ پیر و مرشد آپ کا فخر فرماتا۔ یہ ساری چیزیں جب ایک شخصیت میں جمع ہوتی ہیں، سیادت کا کمال، علم کا کمال، تقوی و طہارت کا کمال، زہد و ورع کا کمال، پیر و مرشد کی نظر کرم، استادوں کی نظر کرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہے تو ایک معین الدین خواجہ غریب نواز ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں ہر فرقے والا کہتا ہے ہم حق ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ آخر حق کون سا ہے؟ تو سن لے، حق فرقہ وہ ہے فرقے کے اندر حافظ ہونا، عالم ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا،
یہ فرقے کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اس میں آپ کو کوئی ایک غریب نواز نہیں ملے گا، آپ کو ایک کوئی غوث اعظم نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا شاعر نے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بحمدہ تعالی ہم اہل حق ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اللہ سے بھی محبت کرنے والے، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، اور ہم اللہ کے سارے پیاروں سے محبت کرنے والے، اس کے نبیوں سے، نبیوں کے صحابہ سے، نبیوں کی اولاد سے، اہل بیت اطہار سے، اور اولیاء اللہ سے جو اللہ کے پیارے، ہم ان سے بھی محبت کرنے والے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ استقامت، یہ استقامت ایسی ہے کہ جس کو یہ استقامت میسر آ جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہ استقامت کی کرامت آپ کو غریب نواز میں بھی نظر آئے گی، یہ استقامت کی کرامت آپ کو غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی، یہ استقامت کی کرامت حضرت بایزید بستامی کی زندگی میں نظر آئے گی، یہ استقامت کی کرامت حضرت جنید بغدادی کی زندگی میں نظر آئے گی، یہ استقامت کی کرامت آپ کو ہر ولی کی زندگی میں نظر آئے گی، اور جب اوپر جائیں گے تو یہی استقامت ہمیں کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی زندگی میں نظر آئے۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ جس کو اولیاء اللہ نے کہا الاستقامت فوق الکرامت، استقامت سب سے بڑی کرامت ہے، اور جب استقامت کی کرامت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے پر اترتے ہیں، وہ بندہ پھر تنہا نہیں رہتا، وہ اکیلا نہیں رہتا، ہم سمجھتے ہیں وہ اکیلا ہے، لیکن استقامت کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے، رحمت کے فرشتے رہتے اس کے ساتھ، اور اس پرفتن دور میں بہت ضروری ہے مسلمان کو کہ اپنے دین پر استقامت اختیار کرے، مضبوطی سے قائم رہے، حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا ہو، لیکن اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، کبھی کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے جس سے ہمارا ایمان ہاتھ سے چلا جائے، کبھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے ہم اسلام سے دور ہو جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر صرف راحت ہی نہیں ہے، مصیبت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں دو ہتھیار دیے ہیں، اللہ نے دو ہتھیار دیے ہیں، ایک ہتھیار ہے صبر اور ایک ہتھیار ہے شکر۔ جب مصیبت آئے تو صبر کرے، اور جب نعمت ملے تو نعمت پر پھولے نہ، نعمت پر پھولے نہ، بلکہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جب بندہ یہ دونوں ہتھیار کو ساتھ میں رکھتا ہے تو پھر اس کی زندگی استقامت کی طرف چلتی ہے۔ صبر اور شکر، یہ دونوں ہتھیار کو اپنا کر جب بندہ چلتا ہے تو پھر مصیبت آئے تب بھی وہ استقامت اختیار رکھتا ہے، جب نعمت ملے تب بھی وہ استقامت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، کبھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اسلام سے غافل نہیں ہوتا۔ دوستو، حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے پاس استقامت کی یہ دولت تھی، عظیم دولت تھی کہ آپ نے اسی استقامت کے بلبوتے پر اس کفرستان کے اندر، اس شرکستان کے اندر اسلام کی شمع کو ایسا روشن کیا۔ نہ آپ کوئی ہتھیار لے کے آئے تھے، نہ آپ کوئی دنیاوی مال و اسباب لے کے آئے تھے۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس کیا تھا؟ کیا تلوار تھی؟ کیا آپ کے پاس کوئی دنیاوی ہتھیار تھا؟ کیا دنیاوی کوئی جاہو سلطنت تھی؟ نہیں۔ تواریخ گواہ ہے آپ کی شخصیت مبارکہ کے اندر استقامت کی کرامت تھی، علم پر استقامت، عمل پر استقامت، تقوی و طاعت پر استقامت، توکل پر استقامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد۔ یہ وہ دولت تھی جو آپ کو حاصل تھی، اور اس دولت کو لے کر آپ تشریف لائے ہند کی سرزمین پر، اور راستے بھر بہت سی مصیبتیں بھی آئی، لیکن تواریخ گواہ ہے کہ آپ نے استقامت کی راہ کو نہیں چھوڑا۔ راستے میں آپ کو پریشان بھی کیا گیا، لیکن دین پر استقامت، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے استقامت اختیار کر لی تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اس پر فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مت خوف کرو، مت غمگین ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم استقامت والے بندے سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم سب تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غریب نواز کا مددگار اللہ بھی ہے، غریب نواز کا مددگار سارے اللہ والے ہیں۔ اب اگر کوئی اس غریب نواز کی یاد کو مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے پھر خدا سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اللہ والوں سے، اور اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لہذا ہوشیار، خبردار، یہ جو اللہ والے ہیں ان کی شان میں کبھی کوئی نازیبا کلمات، نازیبا حرکات اور کبھی گستاخی والا کام نہ ہو، اور بالخصوص جب مزار مقدس کے پاس پہنچے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری ہو اجمیر شریف، اور آج یہ مقدس دن چھٹی شریف کو جتنے وہاں حاضر ہے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سب کو فیضان غریب نواز سے مالا مال فرمائے، اور آج اس عرص مقدس کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، سلطان الہند کے صدقے میں اللہ تمام مسلمانوں کی ظالموں سے حفاظت فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھے، غریب نواز سلطان الہند ہے، ہندوستان کے بادشاہ ہے، ظاہری بادشاہ کسی کے بھی پاس ہو، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان کے بادشاہ ہے، بلکہ جب وہ 800 سال پہلے تشریف لائے تھے اور اس وقت جتنا ہند تھا اس سارے ہند کے بادشاہ ہے، اور اس ہند میں پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، اس ہند میں بنگلہ دیش بھی تھا، یہ جتنی ہند کی سرزمین، سری لنکا بھی تھا، یہ سارا غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ ہے غریب نواز۔ یہ تقسیم تو ہماری کی ہوئی ہے، غریب نواز کی ہوئی نہیں ہے۔ غریب نواز کی سلطنت کا جو پھیلاؤ ہے وہ ساری ہند کی سرزمین پر ہے۔ تو سلطان الہند
حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان یہ ہے کہ 800 سال کا عرصہ گزر گیا اور بڑے بڑے بادشاہ، اور صرف بادشاہ ہی نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں سے فیض حاصل کیا۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان آپ وہاں حاضر ہوئے۔ یہ شیخ محقق کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو 1000ویں اور 11ویں صدی ہجری کے اندر جنہوں نے ہند کی سرزمین پر حدیث رسول کو زیادہ پھیلایا، اور اس پر ان کی ذات پر ہر فرقے والا، ہر تحریک والا اتفاق رکھتا ہے۔ شیخ محقق کی ہر ایک عزت و احترام، ان کے علم کی قدر کرتا ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھو، آپ خود غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معلوم کیا ہوا؟ ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، وہاں سے فیض لینا، یہ کوئی نیا عقیدہ اور نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال سے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، علم والوں کا، عمل والوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو مرید نہیں ہوتے، انہیں میں کہوں گا کہ جلدی سے جلدی کسی نہ کسی پیر کا دامن تھام لے۔ اگرچہ یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن روحانیت کے رستے کا سفر حاصل کرنے کے لیے پیر کی بڑی ضرورت ہے۔ بغیر پیر کے، بغیر مرشد کے ہو سکتا ہے انسان شیطان کے وسوسے میں ایسا پھنس جائے کہ پھر وہ جنت کے راستے کی طرف جانے کے بجائے جہنم کے راستے کی طرف چلا جائے۔ لہذا ضرور یہ ہمیں غوث پاک کی سیرت سے بھی یہی چیز ملتی ہے، غریب نواز کی سیرت سے بھی یہی چیز ملتی ہے، اور خود حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت جو ہم رکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کے اس پہلو پر بھی نظر رکھیں کہ آپ نے دین پر استقامت اختیار فرمائی اور درس دیا، سبق دیا اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، کہ دنیا میں بسنے والوں دین پر استقامت اختیار کرو، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، اور اپنے عمل سے آپ نے یہ بھی درس دیا کہ نمازوں کو نہ چھوڑو، نمازوں کو نہ چھوڑو۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ قربان جائے آپ کی نماز کا عالم تو عجیب تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور آپ کے مریدین فرماتے، کبھی کبھی نماز میں آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ آپ الگ کیفیت میں ہوتے ہیں، جلال والی کیفیت میں، تو ہم بڑے بڑے پتھر رکھ دیا کرتے اور اس کی آڑ میں چھپ جاتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے، آپ کی نظر جب اس پتھر پر پڑتی، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ ہے غریب نواز۔ ہم انہیں ایسے ہی سلطان الہند نہیں مانتے، ہم انہیں ایسے ہی اپنا پیشوا نہیں مانتے۔ تواریخ پڑھو، ہسٹری پڑھو، اور جو ہے یہ ماننا پڑے گا، یہ ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ ہر ایک مانتا ہے۔ اپنے تو اپنے پرائے نہیں مانتے۔ اور ایک انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے اپنی بک میں یہ بات لکھی کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی قبر دیکھی ہے کہ 800 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ قبر ایسے کی قبر ہے کہ وہ قبر آج بھی ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے۔ تو قبر اصل نہیں ہوتی، قبر میں اندر جو لیٹا ہوا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ مکان کی قیمت نہیں ہوتی، مکی کی قیمت ہوتی، لیکن جب مکی عظمت والا ہوتا ہے تو مکان بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے پناہ کوششوں سے اور تبلیغ جلیلہ سے اس ہند کی سرزمین پر ایک روایت کے حساب سے 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آج یہ جو مسجدیں ہیں،
یہ جو بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، یہ جو بھی خانقاہیں ہیں، یہ سب پر کرم ہے حضرت غریب نواز کا۔ لہذا ہم اپنے محسن کو نہیں بھول سکتے، ہم پر بڑا احسان ہے، ہم ان کو بھول نہیں سکتے۔ آج کے دن خاص طور سے میں التماس کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھروں کے اندر خصوصیت کے ساتھ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاتحے کے لیے اہتمام کرے اور نظر و نیاز کا اہتمام، اور جو آپ سے بن سکے ان کے نام پر خیرات کرے، صدقہ کرے، ان کے نام پر دے، اس لیے کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور یہ صدقہ و خیرات ان کے نام پر کرنے سے ان کی بارگاہ میں جب یہ نذرانہ محبت پہنچے گا، ثواب کا نذرانہ، تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے، اور وہ جب دعا کریں گے امید ہے اللہ قبول فرمائے گا۔ المختصر ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔